ہے مومنوں کے دل کا اجالا۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم۔ داتا کی نگری لاہور میں رحمت سحر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت، اور یہ صرف نام کا خزینہ رحمت نہیں ہے، حقیقتاً بھی یہاں خزینہ رحمت کا ماحول ہی ہے۔ ذکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور ہمارے کریم آقا علیہ السلام کے ذکر پاک سے کیا خوبصورت معطر کیا ہے قاری صاحب آپ نے ماحول کو۔ وقفے میں جانے سے پہلے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور مجھے بے اختیار یاد آتی ہے حضرت حنیف نازش کی، مفتی صاحب قبلہ، ایک شعر ان کا 2-3 کلمات مستحضر ہوئے قاری صاحب قبلہ ڈاکٹر صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ ہر سخن آپ سے، ہر جنبش لب آپ سے ہے۔ جو آپ نے موضوع بتایا تھا وہ میرے ذہن میں اس وقت سے تھا، میں نے کہا واپس آ کے عرض کرتا ہوں، ہر سخن آپ سے، ہر جنبش لب آپ سے ہے، نطق روشن میرا اے ماہ عرب آپ سے ہے۔ جتنی رانائی ہے عالم میں وہ ہے آپ کا فیض، جتنی خوشبو ہے زمانے میں وہ سب آپ سے ہے۔ کیجئے مجھ کو بھی سرکار غلاموں میں شمار، میری پہچان میرا نام و نسب آپ سے ہے، میری پہچان میرا نام و نسب آپ سے ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر۔ مفتی صاحب قبلہ، ایک موضوع ہمارا تشنا تھا کیونکہ بنیاد اتنی روح پرور تھی کہ اس میں ہمیں اس موضوع کو ابھی ایڈریس کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ امن کے جو اثرات آج کے دن تک ہم شہر مکہ میں اور حرمین شریفین میں دیکھتے ہیں، اس پورے خطہ نور میں دیکھتے ہیں، اس کو بھی ذرا ایڈریس فرمائیں۔ جی بلا شبہ وہ دعائے خلیل اللہ علیہ السلام کا ثمر ہے اور نتیجہ ہے اور اس کی مقبولیت کی دلیل ہے، اور چونکہ یہ اس کو کھولنا ضروری ہے، آپ کی دعا کا پہلا جملہ یہ ہے رب جعل ھذا البلد آمنا، مرکزی نقطہ یہ ہے۔ اچھا، یہ آپ نے دعا کیوں مانگی صفدر صاحب؟ اصل بات یہ ہے کہ جو ایک انسانی معاشرہ ہے نا، اس معاشرے اور سوسائٹی کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت جو ہے وہ امن ہے۔ اللہ اکبر۔ امن قائم ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ اگر وہاں امن نہیں ہے تو معیشت، روزگار، ڈسپلن، لا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز بیکار ہے، ہر چیز تب پائیدار ہے جب اس کی بنیاد امن پر ہے۔ اور خلیل اللہ علیہ السلام نے صرف دعا نہیں مانگی، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے اس شہر کا اور اپنے اس گھر کا تعارف کروایا تو وہاں بھی امن کا ذکر ہے۔ کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ یہ ہے وہ نقطہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے اس گھر کی اور اس شہر کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو امن کا قیام چونکہ انسانی ضرورت ہے اور انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لہذا آپ نے دعا مانگی، اور وہ دعا قبول یوں ہوئی کہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں، صرف آج بھی نہیں، قیامت کی صبح تک 2 شہر ہیں جن کے امن کو کائنات کی کوئی طاقت برباد نہیں کر سکتی، وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ ہے۔ یہاں امن کی دعا خلیل اللہ نے مانگی ہے، وہاں امن کی دعا رسول اللہ نے مانگی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر آخری جملہ یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی شہر میں آئے تھے فاتح بن کے فتح مکہ کے موقع پر، آپ دیکھیے نا کہ اس وقت کتنی بڑی عالمگیر اور یونیورسل فتح تھی، لیکن آپ نے امن عام کا اعلان فرمایا جو دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امن، لا جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی امن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امن، اور پھر آخر میں یہ اعلان کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء۔ اللہ اکبر، کیا کہنے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جہاں مکہ کی عظمت کا اظہار ہے، امن کا اظہار ہے، وہاں ایک اور لطیف پہلو ہمیں نظر آتا ہے، وہ شہر سے محبت کا یعنی حب الوطنی کا پیغام بھی ہے۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اس پر بھی ہمارا سینہ کھلے اور ہمیں اس کا صحیح مفہوم حاصل ہو جائے؟ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ یہ بات واضح کرتی ہے کہ مکہ کے ساتھ حضرت ابراہیم کی محبت کتنی تھی، اور جو حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اس کے اثرات یہ ہوئے کہ قیامت تک کے لیے مکہ کو ہر اعتبار سے محفوظ بنا دیا گیا۔ درست۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ کبھی مکہ کو کوئی برباد نہیں کر سکے گا، اللہ، اور جس نے مکہ کو برباد کرنے کی کوشش کی وہ خود برباد ہوا۔ بالکل صحیح۔ مکہ کو برباد کرنے والے خود برباد ہوئے، مکہ برباد نہیں ہوا۔ اس کی مثالیں پوری اسی تاریخ میں طرح موجود ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی بھی،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگ کے ہمیں بھی یہ سبق دیا کہ جہاں پر انسان رہتا ہے اس کے ساتھ اس کی محبت ایک فطری چیز ہوتی ہے. بالکل. اور اس کی پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جس جگہ پر وہ رہتا ہے وہاں پر امن قائم ہو، اور ہر انسان کو ایسا ہی کرنا چاہیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیے، مدینہ طیبہ کے ساتھ آپ کی محبت کیسی ہے، اور مدینہ طیبہ حضور کا جو وطن بنا، اس کے بعد حضور نے مدینہ کی کتنی فضیلتیں بیان فرمائیں. اور یہاں جب حضور کہیں باہر تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ طیبہ میں واپس آتے ہیں تو اپنی سواری کو تیز فرما دیتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں جلدی پہنچنے کے اشتیاق میں حضور سواری کو تیز فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب مدینہ کی پہاڑیاں اور وادیاں نظر آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسرت ہوتی تھی. اور صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ہم مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے تھے، حضور علیہ السلام نے احد پہاڑ کو دیکھا اور احد پہاڑ کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی جو آپ کا وطن ہے اس کے ذرے ذرے کے ساتھ آپ کی محبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عملی طور پر فرمایا کہ جو پہاڑ ہے، جو مدینہ طیبہ کا ذرہ ذرہ ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ وطن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اور اس کو پرامن بنانے کے لیے بھی انسان کی پوری کوششیں رہنی چاہیے. زندہ باد ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت حب الوطنی کا پیغام ہے. مفتی صاحب قبلہ واصف علی واصف صاحب کا ایک شعر یاد آیا. وہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اڑائی ہے اس پاک وطن کی مٹی، واصف اس شخص کی ہو ساری کمائی مٹی. واصف اس شخص کی ہو ساری کمائی مٹی. اللہ اکبر. ہمیں پاکستان کی تعمیر میں، عزت میں اپنا حصہ ڈالنے کا اللہ توفیق اور شرف عطا فرمائے. کلام شامل کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کی نعمت بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہے. آئیے ذکر آگے بڑھاتے ہیں. جی قاری صاحب قبلہ. اسی حوالے سے ایک دو شعر میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ آپ کا جو حکم ہے. نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کھلا رہے گا. نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کھلا رہے گا. کرم سے آقا کے کام اپنا بنا ہوا ہے، بنا رہے گا. فقیر جب سے بنا نبی کا، مجھے نہیں ہے ڈر کسی کمی کا. فقیر جب سے بنا نبی کا، مجھے نہیں ہے ڈر کسی کمی کا. ہے ان سے وابستہ میرا دامن بھرا ہوا ہے، بھرا رہے گا. ہے ان سے وابستہ میرا دامن بھرا ہوا ہے، بھرا رہے گا. اور ہزار کوشش کرے زمانہ، نہ ہم کو گمراہ کر سکے گا. ہزار کوشش کرے زمانہ، نہ ہم کو گمراہ کر سکے گا. جو دل میں عشق نبی ہمارے بسا ہوا ہے، بسا رہے گا. جو دل میں عشق نبی ہمارے بسا ہوا ہے، بسا رہے گا. یہ سن لے منکر بلند ہے وہ، نہ پست ہوں گے
تیرے کہے سے خدا کے بعد ان کا رتبہ سب سے بڑا ہوا ہے، بڑا رہے گا۔ خدا کے بعد ان کا رتبہ سب سے بڑا ہوا ہے، بڑا رہے گا۔ اور آخری شعر بڑا قابل توجہ، ہو نقش بندی کے قادری ہو چشتیہ یا کہ سہروردی، یہ سلسلہ نور کا جو سارا چلا ہوا ہے، چلا رہے گا۔ یہ سلسلہ نور کا جو سارا چلا ہوا ہے، چلا رہے گا۔ آپ نے تمام سلاسل کا ذکر کیا ہے تو مجھے بے اختیار یاد آئی ہے محمد علی ظہوری علیہ رحمہ کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور شریعت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام۔ ایک وقفہ ہے یہاں پر، کیا کہنے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے پوری دنیا کے ناظرین کا جو اس وقت YQTV کے ذریعے دنیا بھر سے ہم سے منسلک ہے۔ خزینہ رحمت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اکتساب فیض کا سلسلہ جاری ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کی طرف بڑھیں گے۔ مفتی صاحب قبلہ، ایک اور دعا کا ٹکڑا بڑا ایمان افروز، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، عقیدے کا یہ سارا ٹکڑا ہے، اور میں نے اپنے ابتدائی کلمات میں بھی اس کا ذکر کیا کہ اللہ سنتا سب کی ہے، صرف ہمارے اپنے رجحانات میں فرق ہو سکتا ہے، فہم کا فرق ہو سکتا ہے۔ ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو بہت ہی سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو اس پہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس سے ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات کہ یہ انبیاء کرام کی دعاؤں میں بھی یہ کامن سینٹنس ہے، اور ہم بھی جب دعا مانگتے ہیں تو موسٹلی یہ جملہ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اچھا، اس میں ربنا سے پہلے یا معذوف ہے ندا کی، یا ربنا، یا ربنا، اصل میں تو ندا دی جا رہی ہے، بالکل صحیح۔ اور پھر یہ گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ منادا دعا کی قبولیت کے حوالے سے جسے ندا دی جائے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری یہ بات کہ یہ تقبل جو ہے یہ باب تفاعل ہے، اور اس کا مصدر اور ماخذ قبول ہے، یہ قبولیت جو ہم کہتے ہیں۔ اب قبول کا پتہ کیا معنی، یہ کم لوگوں کو پتہ ہوگا۔ قبول کا معنی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کسی کو کوئی چیز دیں اور وہ کہے میں نے قبول کر لی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کا چیز لے لینا اور اس پر راضی ہو جانا۔ یہ بڑا اچھا ہے، اب دعا مانگنے کے راضی بعد، ہو جانا کا ٹکڑا بڑا اچھا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو ہم نے التجا، تمنا، درخواست تیری بارگاہ میں اپلیکیشن جو جمع کروائی ہے، اس کو وصول بھی فرما لے اور اس پر راضی ہو جا۔ اللہ، اور پھر اللہ جب راضی ہو جاتا، اب دیکھیے ہم رضا کے متلاشی ہوتے ہیں، رضا کے طالب ہوتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے غلاموں کی رضا اللہ چاہتا ہے، اور اسی لیے ہماری دعا، یہ جو آپ نے کہا تھا اپنے انٹرو میں، دعا کی قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں۔ ہم قرآن و سنت کی جتنی مجموعی تعلیمات ہیں نا دعا کے حوالے سے، ان کو اگر جمع کریں تو مین خیال جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی ڈیلے ہوتی ہے، کبھی الٹرنیٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ہم سم ٹائم وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ اچھا ہے، ماشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو لیکن تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جنہیں ناپسند کرتے ہو تمہارے حق میں بہتر ہیں۔ اب آخری جملہ یہ کہ ہماری دعا فوراً بھی قبول ہو تو اسے بہرحال عالم اجابت، عالم قبولیت، ملائے اعلیٰ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لب ہلتے ہیں نا دعا کے لیے تو اللہ اجابت کو حکم دیتا ہے تو نیچے چلی جا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد
इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, वाह वाह वाह। दुल्हन बन के निकली दुआ। दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबी अल करीम। मुफ्ती साहब की बातों से मैं फकीर तो यही समझा हूं कि बेनवाओं की नवा सुनता है, इल्तिजा सब की खुदा सुनता है। बेशक बेशक। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब किबला, जो मुफ्ती साहब ने रब्बाना तकब्बल मिन्ना जो टुकड़ा है इसके बारे में कुछ सराहत फरमाएं। मैं चाहता हूं कि इसके लताइफ और बरक़ात को मजीद खोला जाए। ये बड़ा ईमान अफरोज टुकड़ा है और दुआ इब्राहीमी में बिलखुसूस और दीगर अंबिया के कराइम की दुआओं में भी ये हमें ये टुकड़ा मिलता है, रब्बाना तकब्बल मिन्ना। इसके चंद और लताइफ और बरक़ात उसकी तरफ इशारा कीजिए। सफदर भाई, अगर आप मुख्तलिफ अंबिया कराम की दुआओं को देखें तो वहाँ हमें बला दर्जे की आजिज़ी, इनकिसारी और अपनी जुमला इबादात और जो भी खिदमात हैं वो अल्लाह के हुजूर पेश करते हुए आजिज़ी और इनकिसारी नज़र आती हैं। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ अल्लाह की बारगाह में फरमाते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानी, यहाँ तक कि मेरा जीना और इस दुनिया से रुखसत होना मालिक तेरे लिए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माइल जो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, हज़रत इब्राहीम दुआ मांग रहे हैं और हज़रत इस्माइल आमीन कह रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर और रसूल अल्लाह की बारगाह में दस्ते सवाल दराज कर रहे हैं और दूसरे जो नबी, औलाद भी, बेटे भी हैं, नबी भी हैं, वो आमीन कह रहे हैं। और अल्लाह की बारगाह में कितना बड़ा अमर है जो अल्लाह का घर उसके हुक्म से तामीर किया और फिर उस तामीर पर फख्र का इजहार नहीं है, आजिज़ी और इनकिसारी से अर्ज करें, मालिक तू कबूल फरमा, अल्लाहु अकबर, तू कबूल फरमा। अल्लाहु अकबर। तो इसमें हमें ये सबक मिलता है कि इंसान जो भी इबादात और जो भी खिदमात पेश करे हमेशा उसमें आजिज़ी और इनकिसारी रहनी चाहिए और अल्लाह की बारगाह में कबूलियत की दुआ करते रहना चाहिए कि मालिक तू कबूल फरमा ले। देखें, एक छोटे से छोटा अमल भी है ना, अगर वो अल्लाह की बारगाह में दर्जा कबूलियत हासिल कर जाता है तो सुभान अल्लाह, वो बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ी बात। और एक बहुत बड़ी खिदमत भी हो और अल्लाह की बारगाह में दर्जे कबूलियत हासिल न कर पाए तो उसकी अहमियत नहीं होती। कोई नहीं। तो ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये हमें समझाना चाहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इस आया मुबारका से अहले ईमान को ये सबक अता फरमाता है कि देखो तुम्हारी जो भी इबादत हैं जब मेरी बारगाह में दर्जे कबूलियत हासिल कर रही फिर असल में तो मकसद वही है, तो हमें इसी मकसद को पेश नजर रखना चाहिए। तकब्बल मिन्ना, मालिक तू कबूल फरमा, तू कबूल फरमा ले। बहुत खूबसूरत पैगाम डॉक्टर साहब ने पेश किया। अल्लाह करे कि हमें अमल के रास्ते पर चलना नसीब हो जाए। कारी साहब किबला से हमें नात शरीफ सुननी है और इस दफ़ा फरमाइश हमारी अपनी है। अभी तक सारे कलाम कारी साहब की मर्जी के हैं, ये ख्वाहिश हमारी है, हमारी पूरी टीम की फरमाइश है जी कारी साहब कि उनका मंगता हूँ। ठीक, तो इसके चंद अशारे नाइट फरमाइए। हजरत ये कलाम जो है तकरीबन 100 मिलियन प्लस तो हमारे 2 चैनल्स पे है, इतना ज्यादा ये सुना गया है। बिल्कुल ऐसे मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, तो मैं ये भी सुना देता हूँ। इसके अंदर एक शेर रमजान के हवाले से भी ऐड कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह। आपके एक शागिर्द और तशरीफ लाए हैं, हाफिज मोहम्मद हसन रजा, तो मैं जुहेब के साथ इसका भी खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह इन्हें खुश रखे। बिस्मिल्लाह पेश फरमाइए। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, 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 मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता मेरे हर ऐब की
میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ماہ رمضان میں برکت بھی ہے رحمت بھی ہے، ماہ رمضان میں برکت بھی ہے رحمت بھی ہے، اس میں بخشش بھی ہے سکھ چین کی دولت بھی ہے، اس میں بخشش بھی ہے سکھ چین کی دولت بھی ہے۔ بسم اللہ۔ سحری افطاری کی ہے پاک بہاریں، اس میں سحری افطاری کی ہے پاک بہاریں، اس میں سال کے سارے مہینوں کی یہ زینت بھی ہے، تو ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ کیا کہنے قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اللہ کریم ہم فقیروں پر ہمارے کریم آقا کا کرم ہمیشہ سایہ فگن رکھے۔ ایک وقفہ یہاں پہ۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے، داتا کی نگری لاہور سے دنیا بھر سے دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر ہمارا موضوع سخن ہے۔ پروگرام کی اختتامی گھڑی ہیں داتا کی نگری لاہور سے، پھر ٹرانسمیشن کا سلسلہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی سرزمین کراچی کی طرف بڑھے گا، تو میں پروگرام کے اختتامی لمحوں میں آج کی نشست کو کنکلوڈ کرنے کے لیے، اس کا خلاصہ لب لباب اور کنکلوژن ڈرا کرنے کے لیے مفتی صاحب سے عرض کروں گا۔ ایک حدیث شریف عرض کرتا ہوں کیونکہ دعا کا موضوع کیا ہے۔ کہنا ہے؟ سبحان حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کثرت سے آپ پر درود پڑھتا ہوں، تو یہ فرمائیے کہ اپنے جو اوراد وظائف ہیں، دعا اور درود شریف، میں اس میں سے درود پاک کے لیے ٹائم کتنا وقف کروں؟ واہ، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ تو عرض کیا جی 1/3 کر لوں، 1/4 پہلے کہا، بالکل صحیح، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ کرو تو اچھا ہے۔ پھر عرض کیا جی ہاف کر دوں، تو فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ کرو تو بہتر۔ ہائے ہائے، پھر عرض کیا جی 2/3 کر دوں، بالکل ٹھیک، فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کی آقا پھر میں دعا کا اوراد و وظائف کا سارا ٹائم درود پاک کو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی نے فرمایا پھر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ پھر تمہاری حاجات کو میرا رب خود ہی پورا فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور جاننا چاہتا ہوں، اس نشست کا ہمارا جو ایک خلاصہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن ہمیں کسی بھی صورت میں مایوس نہیں ہونا، دل میں یہ منفی جذبہ نہ آئے کہ ہماری سنی کیوں نہیں جا رہی۔ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک اشارہ ہاں وہ یہ ہے کہ اللہ ہی سننے والا ہے، درست ہے، وہی سنتا ہے، اور جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی اللہ سنتا ہے، اللہ کا محبوب سنتا ہے۔
اور یہ مت سمجھیے کہ ہماری سنی نہیں گئی یا قبول نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے، بصیر ہے. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں سنتا ہوں اور قبول فرماتا ہوں. تو یہ تو قرآن کی نص آ گئی، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول فرماتا ہے. ہاں قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں، وہ میں نے پہلے بتایا تھا. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو دیا جا رہا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر تھا، اللہ نے وہ عطا فرمایا. کیا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ کیا پیغام نشر کیجیے گا آج ہمارے ناظرین کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ان دعاؤں کی برکات کا صدقہ؟ میں یوں عرض کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، ایک تو یہ کہ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کریں تو اس کے بعد دعائے خیر ضرور کریں. بہت دعا ضرور کریں. بالکل ٹھیک. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا بڑی پسند ہے اور اپنی بارگاہ سے مانگنا اس کو بڑا پسند ہے. جو بھی شخص مانگتا ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے. اس لیے الدعاء مخ العبادہ کہا گیا ہے. سبحان اللہ. کہ دعا عبادت کا مغز ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے دعا مانگتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے. یعنی یہ کنٹینیوس ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. بالکل بالکل. اور دیکھیے یہ جو دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس دعا کو اتنی قبولیت ملی ہے، اتنی قبولیت ملی ہے، میں سمجھتا ہوں شاید ہی ہماری کوئی دعا ہو جس میں یہ نہ ہو. بڑی بات. یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی یعنی اس کو قبولیت عامہ عطا فرمائی اور یہ مانگی جاتی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرنے میں یا ظاہری طور پر ہمارا مقصد جو ہمیں چاہیے اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا، جو بچپن میں دیکھا تھا، کہاں جا کے 40 سال کی عمر کے بعد وہ پورا ہوتا دکھائی دیا. اسی طرح دیگر انبیاء کرام کے احوال اور دعاؤں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور آخری بات اس حوالے سے میں یوں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے اندر جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، جو انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، ہم جو دعائیں مانگتے ہیں مالک وہ بھی سنتا ہے، لیکن اپنے نبی کی جو دعا ہے اس کو زیادہ قبول فرماتا ہے. اور پھر جو اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے ذکر فرما دی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ قبول ہی قبول ہے. اس لیے ہمیں قرآنی دعائیں یاد کرنی چاہیے اور ان کو مانگتے رہنا چاہیے. بہترین پیغام ماشاءاللہ. پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں بہت شکر گزار اپنے معزز مہمانوں کا، مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب قبلہ آپ کا، ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب آپ کا، محترم قاری شاعر محمود صاحب آپ کا، اور زہیر کا بھی. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. پروگرام کی اختتامی گھڑیاں چند قیمتی کلمات احباب کی سماعتوں کی نظر اور دنیا بھر کی سماعتوں کے حوالے، اور اس کے بعد قاری صاحب سے کلام سنتے ہوئے انشاءاللہ لاہور اسٹوڈیو سے کراچی کی طرف ہم چلیں گے. مفتی صاحب قبلہ، ڈاکٹر صاحب اور قاری صاحب شعر دیکھیے گا. خود شناسی کی شروعات مدینے سے ہوئی. خود شناسی کی شروعات مدینے سے ہوئی، مجھ سے میری بھی ملاقات مدینے میں ہوئی. کیا اچھا ہے، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ، مجھ سے میری بھی ملاقات، یہ عرفان ذات کا مرحلہ مفتی صاحب. خود شناسی کی شروعات مدینے میں ہوئی، مجھ سے میری بھی ملاقات مدینے میں ہوئی. اور دیکھیے کیسا دل نشیں شعر ہے. ہم تکلف سے جو مکے میں نہیں کر پائے، ہم تکلف سے جو مکے میں نہیں کر پائے، پھر تسلی سے وہ ہر بات مدینے میں ہوئی. اللہ اکبر. پھر تسلی سے وہ ہر بات مدینے میں ہوئی، مدینے میں ہوئی. اور قاری صاحب قبلہ شعر دیکھیے کہ پانی بھرنے کو چلا آیا ہے زمزم بھی یہاں. اللہ. پانی بھرنے کو چلا آیا ہے زمزم بھی یہاں، جب تیرے حکم سے برسات مدینے میں ہوئی. اللہ اکبر. جب تیرے حکم سے برسات مدینے میں ہوئی. اور یہ بات جو آخری بات ہے اس شعر کی، ہمارے دوست احسان علی حیدر کا یہ پیغام ہے. پیغام ایسا ہے کہ جو آپ کا دل جو ہے اس کو چھیڑ دے گا، بلکہ چیر دے گا اس پیغام کو. مفتی صاحب کیسا لطیف پیغام ہے. شہر کیوں چھوڑ کے جاتا ہے نواسا تیرا. اللہ. شہر کیوں چھوڑ کے جاتا ہے نواسا تیرا، یا نبی ایسی بھی کیا بات مدینے میں ہوئی. اللہ اکبر. شہر کیوں چھوڑ کے جاتا ہے نواسا تیرا، یا نبی ایسی بھی کیا بات مدینے میں ہوئی، مدینے میں ہوئی. جناب قاری شہاد محمود قادری اپنا پیغام نشر کرتے ہیں نعت کی صورت میں، پھر انشاءاللہ لاہور سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف ہم موو کریں گے. قبلہ مفتی طاہر تبسم قادری صاحب کا حکم ہے ایک نعت شریف کے لیے. عبدالستان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، اللہ ان کی تربت پر بڑی رحمتیں فرمائے. بسم اللہ عطا فرمائیے. یہ بھی دعائی ہے. ارشاد.
حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، 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 مدینے پاک کے قرب و جوار میں رکھنا، مدینے پاک کے قرب و جوار میں رکھنا، اور کریم خیر ہو تیری کرم نوازی کی، کریم خیر ہو تیری کرم نوازی کی، میں جس جگہ پہ پڑا ہوں میرا پتہ رکھنا، میں جس جگہ پہ پڑا ہوں میرا پتہ رکھنا، اور جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، اور لحد میں مجھ کو نیازی اتارنا، جس دم لحد میں مجھ کو نیازی اتارنا، جس دم درود پاک کا تحفہ مزار میں رکھنا، شعر مقطع کا پھر عنایت فرمائی، لحد میں مجھ کو نیازی اتارنا، جس دم لحد میں مجھ کو نیازی اتارنا، جس دم درود پاک کا تحفہ مزار میں رکھنا، درود پاک کا
تحفہ مزار میں رکھنا حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا.